بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجری سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اسی ماہ مبارک کی چوتھی تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ کو وسط بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بددعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بددعا کرتا، جو مقبول بارگاہ الہی ہوتی۔ الغرض بہت سی احادیث اس ماہ مبارک کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو کوئی اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے دے گا۔ اور جو کوئی رجب کے 15 دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کفر و طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ تک چلتی رہی۔ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اس رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، لہٰذا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے اس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔
9 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ تبوک بھی رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات الاسرا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی گراں سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے فتح یاب ہوئے، اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری 1187 عیسوی میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے اور اس کے تمام احکامات بجا لائے۔ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، لیکن ہم دن بھر اللہ تعالی کی حکم عدولی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیوں نافرمانیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت اور کرم کو عطا کرتا رہتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم و رحمت ہر وقت فرماتا ہے، لیکن بعض مہینے ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا رحمت نازل کرتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔